السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس کلپ کے اندر ہم غازی عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے کچھ روشن پہلو اور ان کی شہادت کے بارے میں بیان کریں گے۔ بہت سارے لوگ غازی عباس علمبردار کو نہیں جانتے، ان کی شخصیت کا بالکل ان کو علم نہیں ہے، بس ایک نام سنا ہے کہ واقعہ کربلا میں ان کا بہت بڑا ایک نام تھا، ایک بہت بڑا کردار تھا، لیکن ان کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں۔ اور ان کی شخصیت سے واقف ہونا یہ بھی اہل بیت سے محبت کی علامت ہے کہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے، ہم جن کے لیے محبت کا دام بھرتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، تاکہ ان کی زندگی سے کچھ روشن سبق سیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا لیں۔ چلیں آتے ہیں ذرا غازی عباس علمبردار کی جو ہے شخصیت اور تربیت کی طرف۔ سب سے پہلے تو ان کی شخصیت کا جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت براہ راست حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ ہوئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، سگے بیٹے ہیں، لیکن حضرت امام حسین اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو فرق ہے تھوڑا سا، وہ ماؤں کا فرق ہے، یعنی حضرت امام حسن و حسین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ام البنین رضی اللہ عنہا تھا، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو بہرحال ان کی تربیت بھی دوسرے شہزادوں کی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ ہوئی ہے۔ آپ نے نہ صرف اپنے والد سے فن حرب اور شجاعت سیکھی، بلکہ ان سے اخلاق، تقوی اور شریعت کی گہرائیاں بھی سیکھی۔ آپ کا قد و قامت انتہائی بلند و بالا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا تھا۔ بہت خوبصورت تھے، چاند کی طرح روشن چہرہ تھا، تو لوگ ان کو قمر بنی ہاشم کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی محبت اور عقیدت والہانہ تھی۔ آپ کی زندگی کا سب سے روشن پہلو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی لازوال عقیدت اور محبت ہے۔ آپ نے کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ ہمیشہ سیدی و مولائی یعنی میرے سردار، میرے آقا اور مولا کے الفاظ سے مخاطب کیا، جو آپ کی اطاعت اور ادب کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کسی بھی مورخ کے لیے حیرت کا باعث ہے۔ علمبرداری، آپ لشکر حسینی کے علمبردار تھے، جو ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے نا، غازی عباس علمبردار۔ علمبردار کا مطلب ہوتا ہے کہ جھنڈا اٹھانے والے، تو لشکر حسینی کا جھنڈا اٹھانے والے یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کا وجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قوت بازو کی حیثیت رکھتا تھا۔ جب دشمن نے اہل بیت اطہار پر پانی کے تمام راستے بند کر دیے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرات کے کنارے تک پہنچ کر بھی پانی خود نہیں پیا، یہ کہتے ہوئے کہ اے نفس، حسین کے بعد تیری زندگی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ نے بے پناہ بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ آپ کی شہادت کا جو لمحہ ہے وہ بھی بڑا عجیب تھا۔ آپ کی شہادت کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ جب خیموں میں پیاس کی شدت حد سے بڑھ گئی اور بچوں کے پیاس سے بلکنے کی آوازیں بلند ہونے لگیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا اور مولا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی۔ امام صاحب نے آپ کو اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر جا سکو تو بچوں کے لیے بھی پانی لے آنا۔ آپ نے علم اٹھایا اور فرات کا رخ کیا۔ دشمن نے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ کی شجاعت کے سامنے کوئی بھی ٹک نہ سکا۔ آپ دریائے فرات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، مشکیزہ بھرا، خود پیاسے رہ کر مشکیزہ لے کر واپس پلٹے۔ آپ کی وفاداری کا یہ عالم تھا کہ پانی کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنے لگے، اے نفس، میرے بھائی حسین تو پیاسے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تو پانی جی بھر کر پی لوں اور میرے بھائی جو ہیں وہ پیاسے رہیں۔ بہرحال
جب آپ مشکیزہ لے کر واپس خیموں کی طرف جا رہے تھے تو دشمن نے جھاڑیوں میں چھپ کر آپ پر حملہ کر دیا۔ دشمن نے آپ کا راستہ کاٹا تاکہ آپ مشکیزہ لے کر خیموں تک نہ پہنچ سکیں۔ ایک ظالم نے پیچھے سے آ کر وار کیا اور آپ کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ تن سے جدا ہو گیا، اور اس پر آپ نے خدا کی قسم اٹھائی کہ اگر تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے تب بھی میں اپنے دین اور سچے امام کا دفاع کرتا رہوں گا۔ پھر ایک بدبخت نے دوسرا وار کیا جس سے آپ کا بایاں بازو جو ہے ہاتھ ہے وہ بھی کٹ گیا، قلم ہو گیا۔ بلاخر ایک بدبخت نے پیچھے سے نیزہ مارا جس سے گھوڑے سے گرے ہیں، اور وہیں جو ہے ان کی جو ہے روح جو ہے جسم سے پرواز کر گئی۔ تو بہرحال اپنی زندگی کے اندر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفاداری کا وہ ثبوت پیش کیا ہے کہ جو رہتی دنیا تک جو ہے جس کو وفاداری کے لیے مثال کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا رہے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں چند بنیادی اسباق دیتی ہے۔ نمبر 1، حق کا ساتھ دینا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، حق کے راستے پر ڈٹے رہنا۔ نمبر 2، ایثار، اپنی ذات اور خواہشات کو اپنی پیشوا اور اصولوں پر قربان کر دینا۔ نمبر 3، بصیرت، حق کو پہچاننا اور اس کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دینا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو یہ سکھایا ہے کہ وفاداری کا اصل مفہوم کیا ہے اور اپنی جان کو اپنے نظریے پر کیسے قربان کیا جاتا ہے۔ آپ کی یاد صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا مشعل راہ ہے جو ہر دور میں حق پرستوں کو ہمت اور حوصلہ فراہم کرتا رہے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اہل بیت سے سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہے تو ضرور جو ہے اس کو اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ یہ معلومات اور یہ ان کی زندگی ہمارے اندر بھی انقلاب برپا کرے اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنیں، اور ایسی اچھی ویڈیو، ایسے اچھے پیغامات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک جو ہے ہمارا یہ پیغام پہنچتا رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔